بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر دو یا مغرب کی طرف کر دو۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، بلکہ اصل میں نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لے آئے، آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لے کر آئے، وآتى المال على حبه، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال دے، ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ، اور اصل نیکی یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اصل نیکی کرنے والے وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، سختی میں، تنگ دستی میں، والضراء، اور مصیبت بیماری میں، وحین البأس، اور جنگ کے عالم میں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اصل تقوی رکھنے والے پرہیزگار لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے پورا اسلام کی تعلیمات کو بیان فرما دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، ہم نے قبلہ کی تبدیلی کے اوپر تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اور وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، پھر اللہ نے 17 ماہ تک مسلمانوں کو نماز ادھر ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ والے گھر کو اللہ نے قبلہ بنایا۔ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا، اس پر جو یہودی اور نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ یہ دعویٰ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہدایت صرف ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے میں ہے، اگر آپ ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو تب آپ ہدایت پائیں گے۔
ورنہ آپ ہدایت والے نہیں۔ اس بات کا جواب اللہ کریم نے یوں دیا، لیس البر ان تولوا قبل وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنا منہ مشرق کی طرف کر دے یا مغرب کی طرف کر دے۔ منہ کا مشرق یا مغرب کی طرف کرنا یہی صرف نیکی نہیں، بلکہ نیکی کی اور بہت ساری قسمیں ہیں، نیکی کی اور بے شمار شکلیں ہیں، اور وہ سب نیکیاں ہی ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اصل نیکی شمار کیا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ منہ انسان مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے اور پھر کام مکمل ہو گیا، اس نے منہ ادھر کر لیا یا ادھر کر کے نماز ادا کر لی تو اب اس نے ساری نیکیاں حاصل کر لیں، نیکیوں کی ساری قسمیں اس نے پوری کر دی۔ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے، صرف وہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا، اگر آپ نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا، لیکن نیکیوں کی جو اصل شکلیں ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن جو اصل نیکی ہے وہ یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اللہ کو وحدہ لا شریک جانے، اللہ کی ذات کو دل و جان سے اپنا رب واحد مانے۔ اصل نیکی یہ ہے۔ اصل نیکی کی شکل اگر ہم اس پوری آیت کو خلاصتاً بیان کریں تو اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اصل نیکی تو ایمان اور عقائد کے درست کرنے میں ہے، کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اور وہ کامل الایمان ہو، اس کے روح میں ایمان کا پودا جڑ پکڑ چکا ہو، اور اس کے بعد وہ عبادات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والا ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ادا کرے تو خدا کی رضا کے لیے کرے، کسی دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ پھر فرمایا اس آیت کے اندر کہ اصل نیکی جو ہے وہ معاملات کو جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اگر آپ معاملات میں صحیح اور ہدایت پر چلنے والے ہیں اور معاملات کو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے والے ہیں تو یہ اصل نیکی ہے۔ آپ صرف منہ قبلہ کی طرف کر دیں اور پھر سارا دن باقی ظلم کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، نافرمانی میں، گالیوں میں، رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی بغض میں اور حرام کمانے میں لگے رہیں، اللہ کہتا ہے یہ صرف نیکی نہیں۔ نیکی کی شکل یہ ہے کہ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اخلاق حسنہ، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ پاک نے یہاں پر یعنی کل تعلیمات اسلام کو خلاصتاً اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اب آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہر دین نے، ہر دور میں ہر دین نے، چاہے وہ یہودیت تھا یا عیسائیت تھا یا کوئی بھی دین تھا، اس دین میں کچھ ظاہری کام کرنے کے حکم ہمیں ملے ہیں، ظاہری کام، اور کچھ باطنی اللہ پاک نے ہمارے لیے مقاصد باطنی، جو اصل مقصد ہے عبادت کا، عبادات کی اصل مقصد کو بھی اللہ نے متعین کر دیا کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن نماز کا ایک مقصد ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور روزے کا بھی مقصد ہے، اسی طرح حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ سارے کام یہ ظاہری اعمال ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی نیکی ہیں، لیکن ان اعمال کے کرنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ اگر آپ کو نماز پڑھ کے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل نماز پڑھنے والے۔ اگر روزہ رکھ کے آپ کو مقصود روزہ کیوں فرض کیا گیا، اگر آپ اس سے وہ تقوی لیتے ہیں اور روزے کو تمام آداب کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ روزہ اصل روزہ ہوا۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج کی ہے، اگر آپ ان سب کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ ادا کریں تو وہ آپ کی عبادت، وہ اصل عبادت اور نیکی شمار ہوگی۔
اس مثال کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مجاز ہوتا ہے، ایک اصل ہوتی ہے اور ایک غیر اصل ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے دو رخ آپ بنا لیں، تو جس طرح ایک حقیقی محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کے ساتھ محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، یہ حقیقی محبت ہے۔ لیکن انسان ہے، اس کی فطرت میں انس بھی ہے اور نسیان بھی ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے اور دنیا کے محبوبوں سے، دنیاوی چیزوں سے محبت بھی کرتا ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ تو ہماری اس فطرت کو اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھا اور پھر ہمیں ہدایت دے دی کہ تمہارے لیے حقیقی محبت میری، اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی محبت ہے اور اللہ کے راستے کی محبت ہے۔ لیکن ظاہری محبتیں بھی تمہیں ملیں گی، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، دنیاوی چیزوں سے محبت، اور اس طرح کی محبتیں بھی مختلف ہیں۔ یہ جتنی باقی محبتیں ہیں یہ مجازی محبتیں ہیں۔ حقیقی محبت وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی ہے۔ اب مجاز سے آپ حقیقت کو سیکھتے ہیں۔ آپ کو جو دنیاوی محبت ہے، بیٹے کی محبت، والدین کی محبت، مال کی محبت، ان چیزوں سے آپ حقیقی محبت کو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں ہر وقت اپنے گھر کی لگن ہے، اپنی اولاد کی لگن ہے، اپنے بچوں کے نفع کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک محبت کی وجہ سے ہے۔ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے ان رشتوں کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ محبتیں دے کر ہمیں اپنی محبت کا راستہ دکھایا ہے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلیاں رب دا پانا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا۔ یعنی اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیاوی محبوبوں سے محبت ہے اور ان چیزوں سے محبت ہے، آپ اسی تعلق کو، اسی لگن کو، اسی تڑپ کو اگر آپ اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں تو آپ مجاز سے حقیقت کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو اسی طرح اسلام نے ہمیں ظاہری اعمال عطا کیے ہیں، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، اور ان اعمال کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے حقیقی جو مقاصد تھے، باطنی مقاصد، جن کا مقصود، جو ہماری زندگی کا مقصود ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہ حاصل ہو، روزہ رکھیں تو یہ حاصل ہو، زکوٰۃ دیں تو یہ حاصل ہو، اسی طرح اللہ نے ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی مقاصد اور منازل ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ تو جیسے نماز کا مقصد کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بے حیائی اور برائی کے کام سے روکنے والی ہے۔ اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ظاہری کام سے آپ نے اپنا باطنی مقصد حاصل کر لیا ہے، آپ کی قلب و روح کے اندر وہ تبدیلی آ گئی ہے جو نماز آپ کو عطا کرتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو اس نماز سے یہ فائدہ نہیں ملتا کہ اس کے اندر برائی ختم نہیں ہوتی، بے حیائی سے دور نہیں رہتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، سرکار نے فرمایا فلم تزدہ من اللہ الا بعدا، وہ نماز اس کو اللہ سے مزید دور کرنے والی ہے۔ کیونکہ نماز کا مقصد ظاہری عمل، وہ جو ظاہری عمل تھا اس کا مقصود تو یہ تھا کہ آپ کے اندر باطنی تبدیلی آتی اور آپ اللہ کے قریب ہوتے۔ اسی طرح روزہ، آپ بھوکے رہتے ہیں اور اگر آپ بھوکا رہتے ہوئے آپ برائی کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا، باطنی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جو جھوٹ نہ چھوڑے، وَالْعَمَلَ بِهِ، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا رہے صبح سے شام تک۔
مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ظاہری عمل آپ نے روزہ رکھا، اس کا باطنی ایک مقصود یہ تھا کہ آپ کے روح کے اندر تبدیلی آتی، آپ کے اندر جھوٹ بولنے سے آپ پیچھے ہٹ جاتے، گناہ سے باز آ جاتے۔ اگر مسلمان ان ظاہری اعمال کو، جتنے بھی ظاہری ہمارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی ظاہری اعمال ہیں، عبادات ہیں، اگر آپ ان کو باطنی، عظیم باطنی مقاصد کے حصول کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اگر آپ کو وہ باطنی مقصود ملتا ہے اور ان نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے اندر کی چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، تو آپ اصل نیکی کرنے والے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نے یہ سارے کام کیے، ظاہری اعمال ادا کر دیے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، اگر یہ سارے کام کیے لیکن ان کے باطنی مقصود کو حاصل نہ کیا جو ان سے حاصل کرنا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک بے جان رسم ادا کی ہے۔ وہ نماز نہیں ہے، وہ ایک رسم ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ ایک رسم ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ نہیں دی آپ نے، ایک اللہ کے حکم کو اوپر ظاہری عمل کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے غلاموں کو، حضور کے غلاموں کو مکمل اسلام کی تعلیمات عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقی نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر ایک کامل یقین ہو کہ میرا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کا واحد مالک ہے، زندگی اس کے پاس ہے، موت اس کے پاس ہے، میرا رزق اس کے پاس ہے، صحت ہماری اس کے پاس ہے، اور ہماری تمام آسانیوں کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا حقیقی مالک وہ ہے۔ انسان تمام قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اس طرح تمام فرشتوں پر ایمان رکھے، تمام اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے بھیجے ان پر ایمان کامل ہو، سب نبیوں کو ماننے والا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقی نیکی کی یہ شکل حاصل کر لی۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کی اسی آیت میں آگے دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگلی بات جو ہے وہ معاملہ ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ آپ اللہ کی محبت کے لیے اپنے رشتہ داروں کو مال دیں، اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں اللہ کی محبت کے لیے، اور یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور اگر کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرانے والوں کے لیے اگر آپ یہ مال خرچ کرتے ہیں اور رضائے خداوندی کے لیے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں۔ یہاں تھوڑی قابل اصلاح بات بھی آپ سن لیں، آج ہمارا عمل کیسا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقی نیکی یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی محبت کے لیے دینے والا ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو اللہ کی محبت کے لیے مال دے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کو اللہ کی محبت کے لیے مال دے، وَالْمَسَاكِينَ، محتاجوں کو اللہ کی محبت کے لیے مال دے، اور اسی طرح مسافروں کو، مانگنے والوں کو۔ آج ہمارا عمل کیسا ہے؟ ذرا ہمیں غور کرنی ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے ہم نے اصلاح لینی ہے۔ کیا ہم اللہ کی محبت کے لیے اپنے رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو مال دیتے ہیں، یا کہ باوجود اللہ کے حکم کے اور ظاہری نماز روزہ کی رسم ادا کرنے کے باوجود ہم ان کا مال چھینتے ہیں، ہم ان کا مال لوٹتے ہیں، ہم ان کا مال ہتھیاتے ہیں؟ یتیموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کے باوجود کے بجائے ہم ان کا مال لینے کے ٹیکنیکس پر عمل کرتے ہیں اور طریقے سوچتے رہتے ہیں کس طرح اس کی زمین میرے پاس آ جائے، اس کا مال میرے پاس آ جائے، اس کا یہ چیز مجھے مل جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ اصل نیکی ہے، دینا، اللہ کے نام پر دینا، یہ اصل نیکی ہے، اور اصل نیکی کی تم حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے اندر یہ عمل نہ آئے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اصل نیکی کی ایک اور شکل بیان کی، اور وہ اخلاق کی ایک شکل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب وعدہ کریں، وہ اصل نیکی کرنے والے ہیں۔
آج ہمارا وعدہ بھی کدھر گیا؟ ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف وعدہ خلافی ہے۔ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں، دوسرے دن بدل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نیکی نہیں کہ خالی منہ لینے پاسے کر سٹیا بس نیکی ہو، نماز پڑھ سٹی جی بس بڑے نیک بن گیا۔ نہیں، اپنی بات پر قائم رہنا اور اللہ کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنا، اور پھر والصابرین، اور صبر کا ایک مظاہرہ کرنا، صبر کر کے دکھانا۔ صبر کب کب کرنا ہے؟ فی الباساء، تنگ دستی میں، غربت ہے، مال نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، تو انسان راہ حق نہ چھوڑے، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ نہ چھوڑے، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر فرمایا والضراء، اور مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو پھر بھی صبر ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیماری آئی تو سب باتیں بول گئے، بس یوں ہو گئے جیسے ابھی وہ مرنے لگے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ فرمایا نہیں، نیکی اصل یہ ہے کہ تکلیف آئے، مصیبت آئے، مالی تنگی ہو، بیماری ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ساری کشادگیاں اس کے پاس ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ بیماری سے شفا دینے پر قادر ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کہتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح تنگی کے بعد آسانی اللہ فرمانے والا ہے۔ تو انسان جب یہ کردار دکھاتا ہے صبر کا تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ اصل نیکی ہے۔ اور یوں کہا وحین الباس، اور جب جنگ ہو اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو کفار کے ساتھ تو انسان وہاں سے بھاگے نہ، بزدلی نہ دکھائے، ڈرے نہ، بلکہ اللہ کے لیے رک جائے، صبر کا مظاہرہ کرے، تو یہ اصل نیکی ہوگی۔ اولئک الذین صدقوا، قرآن کے یہ الفاظ ایمان افروز ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں جو یہ کردار دکھاتے ہیں، جن کے عقائد اللہ کی ذات کی جس طرح بتایا ہوا طریقہ ہے، ایمان باللہ پر قائم، قیامت کے دن پر ایمان، اشتتا نبیوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، سب پر کامل ایمان رکھنے والے، اور اللہ کے نام پر مال بانٹنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، صبر کرنے والے، جو یہ کردار دکھائے گا، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، یہی سچے ہیں، یہ اصل ایمان والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اصل پرہیزگار ہے۔ خالی منہ لینے پاسے کر سٹیاد نیکوکار بن گئے، ایسے نہیں، بلکہ کردار زبان سے کہہ بھی دیا۔ علامہ کا شعر میں اکثر سناتا ہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آج ہم اپنے عقائد کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی اور حقیقی روح کے ساتھ ادا کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے والے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راہ حق پر قائم ہیں، اصل نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔